بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے آپ سب کو رمضان مبارک ہو، اور رمضان کی آمد کے ساتھ ہی پاکستان میں مہنگائی کا ایک طوفان بھی آ گیا ہے، اور مہنگائی کے طوفان کے ساتھ ساتھ ہمارے کچھ اپوزیشن کے جو رہنما ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ اپوزیشن کے خلاف جو سختی ہے اس میں بھی اضافہ ہو گیا ہے، اور ان کے بہت سے لیڈر جو اڈیالہ جیل راولپنڈی میں نظر بند ہیں ان پر ملاقاتوں پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ چودھری پرویز لائی صاحب نے آج اپنی آنکھوں کے معائنے کے لیے اسلام آباد کے ایک ہسپتال میں آنا تھا، ان کو آنکھوں کے معائنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ تو یہ رمضان کے آتے ہی مہنگائی کے طوفان کے ساتھ ساتھ اپوزیشن پہ سختی شروع ہو گئی ہے۔ کیا اپوزیشن پاکستان کا سب سے بڑا چیلنج ہے یا اکانومی ہمارا سب سے بڑا چیلنج ہے؟ نئے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی کابینہ کا ایک اجلاس ہو چکا ہے، تو اس اجلاس میں جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ کیا آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے، اور یہ بھی بات کریں گے کہ آنے والے دنوں میں جو حکومت اور اپوزیشن کے تعلقات ہیں یہ کیا رخ اختیار کریں گے۔ ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں جناب مصدق ملک صاحب، وفاقی وزیر پیٹرولیم۔ سب سے پہلے آپ کو مبارک ہو جی، بہت شکریہ۔ دوبارہ آپ کو یہی وزارت مل گئی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر علی ظفر صاحب، سینٹ کے رکن ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں، اور عمران خان صاحب کے وکیل بھی ہیں۔ تو مصدق ملک صاحب، اپوزیشن جو ہے اس نے آج یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کے خلاف ایک نئے کریک ڈاؤن کا آغاز ہوا چاہتا ہے، اور اس کی انہوں نے ایویڈنس یہ دی ہے کہ اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب کی ملاقاتوں پہ 15 دن کے لیے پابندی لگا دی گئی ہے۔ تو جو آپ کی کیبنٹ کا پہلا اجلاس ہوا ہے اس میں کیا چیلنج آئیڈینٹیفائی کیا گیا جس کا آپ نے مقابلہ کرنا ہے؟ پہلے تو جی رمضان مبارک، پوری قوم کو برکتوں کا مہینہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اس میں رحمت ہوتی ہے، اور یہ ایک رمضان کا جو ہمارا پرسپیکٹیو ہے یا وہ یہ ہے کہ ہم درگزر سے کام لیتے ہیں، ہم ٹھنڈے دل سے سوچتے ہیں، لوگوں کی تکالیف جو ہیں اس کے متعلق سوچتے ہیں، اور اس وین کے اندر جس طرح کہ وزیر اعظم صاحب 2-3 مرتبہ ہاتھ بڑھا چکے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ، نہ صرف اپوزیشن لیڈر کے طور پہ جب انہوں نے کہا چارٹر آف ڈیموکریسی، چارٹر آف اکانومی کریں، تب بھی ان کا ہاتھ جھٹکا گیا۔ پھر انہوں نے اپنی ابتدائی تقریر میں اگرچہ بہت سخت کلامی ہو رہی تھی، مگر انہوں نے پھر دوبارہ سے کہا کہ میں نہ صرف معیشت کے اوپر ہاتھ بڑھانا چاہتا ہوں، میں آپ کے ساتھ مفاہمت کے اوپر ہاتھ بڑھانا چاہتا ہوں، آگے ملک کو آگے بڑھنے کے لیے جس مرہم کی ضرورت ہے وہ کنسیلیشن کا جو ایک چارٹر ہے اس کے لیے ہاتھ بڑھانا چاہتا ہوں۔ وہ پھر جھٹک دیا گیا۔ دوبارہ سے انہوں نے ایک دفعہ پھر اپنی تقریر میں کہا کہ میں آپ کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتا ہوں، تو پھر بھی ہاتھ جھٹک دیا۔ اور آج پہلا رمضان ہے، تو میں بھی، کیونکہ علی بھائی میرے بڑے قریبی دوست بھی ہیں، تو میں ان کے ذریعے دوبارہ سے وہ پیغام سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے نئی ابتدا بن سکتا ہے پہلا روزہ، اور ہم بیٹھ کے یہ تمام مسائل جو ہیں جو اس وقت ملک کو دوچار ہیں، جن میں سیاسی مسائل بھی جن کا آپ تذکرہ کر رہے تھے وہ بھی ہیں، ان سب کا حل ہمیں ڈھونڈنا چاہیے۔ میاں شہباز شریف صاحب نے تو یہاں تک بھی کہا کہ آپ ایسا کیجئے، حکومت آپ بنا لیں۔ آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ کے 180 نہ جانے کتنی، وہ ہمارے بھی لوگ بہت دعوے کرتے ہیں، سیٹیں ہیں، لیکن چلیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ایک بھی سیٹ آزاد اراکین کے طور پہ ہم سے زیادہ ہے تو پہلا حق آپ کا ہوا، آپ حکومت بنا لیں۔ اور پیپلز پارٹی نے بھی شرکت کی اس میں، اور خورشید شاہ صاحب نے ٹیلی فون کر کے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ مل کے کام کرنے کو تیار ہیں۔ کوئی انہوں نے کنڈیشنلٹی نہیں رکھی، ہمارے ساتھ بھی نہیں رکھی تو ان کے ساتھ بھی کیا رکھنی تھی، مگر وہ حکومت نہیں بنائی۔ حکومت بنا لیتے تو آج یہ تمام سوالات جو آپ پوچھ رہے ہیں، اگر قانون اپنا راستہ لے رہا ہے یا کسی جیل کے اندر کوئی 19-20 ہو رہی ہے تو اس کا تمام رسپانسبلٹی بھی اور طاقت بھی ایگزیکٹو کے پاس ہوتی، یعنی پی ٹی آئی کے پاس ہوتی۔ وہ جو موجودہ الیکشن ہے ان کے اوپر بھی جو کام کرنا تھا وہ خود کرتی، جو ریلیف دینا تھا وہ بھی خود دیتی، ملکی مسائل کا، معیشت کا جو غریب کا حل کرنا ہے وہ بھی خود کرتی۔ یعنی ایک عجیب سی بات ہے کہ آپ کو جب دعوت دی گئی، اور آخری دن بھی جس دن ووٹ تھا اس سے پہلے بھی شہباز شریف صاحب نے کہا کہ اب بنا لیں آ کے، تو میرے خیال میں کچھ
عجیب سا ہے سلسلہ. یہ جس چیز کو آپ تذکرہ کر رہے ہیں کہ ملک کا اصل مسئلہ کیا ہے, میں سمجھتا ہوں اس ملک کو مرہم کی ضرورت ہے. ہم پنجاب میں ہیں اور ہماری میجورٹی گورنمنٹ نہیں ہے سینٹر میں, کہ پی ٹی آئی سنی اتحاد کے ذریعے کے پی میں ہے, مخلوط حکومت بلوچستان میں ہے, پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ میں ہے. تو اگر ہم مل کے کام نہیں کریں گے, اگر وفاق جس کا مطلب ہے صوبے, اگر وہ مل کے کام نہیں کریں گے, اگر سیاست جس کا کام ہے مطلب ہے کہ عوام کی جو ترجیحات ہیں ان کے لیے مل بیٹھ کے ہم عوامی مقدمہ پیش کریں, ہمارے دوست عوام کی خدمت کے لیے پیپلز انٹرسٹ میں ہمارے مقدمے کو رد کریں اور اس سے بہتر مقدمہ سامنے رکھیں, تو اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اچھا علی ظفر صاحب, رمضان کا پہلا روزہ ہے اور مصدق ملک صاحب پہلے روزے پہ مفاہمت کا پیغام دے رہے ہیں, مرہم کی ضرورت پر زور دے رہے ہیں. تو یہ جو انہوں نے باتیں کی ہیں, کیا اس میں آپ کے خیال میں کوئی وزن ہے کہ آپ کے پاس میجورٹی تھی, آپ حکومت بنا لیتے, آپ نے کیوں نہیں حکومت بنائی اور اب کیوں شکوہ شکایت ہو رہا ہے؟ حامد میر صاحب اچھی باتیں کر رہے ہیں, مفاہمت کی باتیں کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا اسرائیل کیا کرتا ہے, اسرائیل بم مارتا ہے, لوگوں کو قتل کرتا ہے, پھر کہتا ہے کہ آئیں ہم آپ کی مدد کرنے لگے ہیں. مدد کرنے کے لیے فلسطینیوں کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم مدد کرنے لگے ہیں, پھر بم مار دیتے ہیں. تو یہ جو طریقہ کار ہے کہ ایک طرف یہ کہنا کہ ہم مفاہمت چاہتے ہیں, ہم آپ سے جمہوریت کی بات کرنا چاہتے ہیں, ہم اکانومی کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں, اور اس کے ساتھ دوسری طرف جو جب بھی آپ دیکھتے ہیں تو پی ٹی آئی کے لوگ اریسٹ بھی ہو رہے ہیں, ان کو ٹارچر بھی کیا جا رہا ہے. اب جو لیٹسٹ آج کی بات ہے وہ تو عجیب و غریب بات ہے کہ عمران خان صاحب اور ہمارے جتنے اڈیالہ جیل میں لیڈران اس وقت انکارسنیشن میں ہیں, امپریزنڈ ہیں, ان کو بند کیا ہوا ہے, ان سے ملاقات کرنے کی بھی اجازت روک دی گئی ہے, اور ایک عجیب خوف اور حراست کا ماحول کریٹ کر دیا ہے. کچھ دن پہلے ہمارے وکلاء نے جا کے پروٹیسٹ کی تھی اسٹریٹ پہ, ان کے خلاف اینٹی ٹیررزم کے کیسز بن گئے ہیں. اسی طرح ابھی بھی لوگوں کو پکڑ کے تو جیل میں ڈالا جا رہا ہے, اور عجیب و غریب قسم کے بے بنیاد مقدمے ان کے خلاف بنائے جا رہے ہیں. تو جب آپ اس طرح کی باتیں دیکھیں اور دوسری طرف آپ یہ بات کریں کہ ہم کوئی مفاہمت چاہتے ہیں, تو کون یقین کرے گا؟ اسرائیل پہ آپ یقین کرتے ہیں جب وہ اس طرح کی بات کرتا ہے؟ علی ظفر صاحب, پاکستان کی حکومت جو ہے وہ آپ کے سیاسی مخالفین ضرور ہیں, لیکن ان کو اسرائیل کے ساتھ تشبیہ دینا کوئی نامناسب نہیں ہے. میں تو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو کہ جب آپ اگر مفاہمت کی آپ نے بات کرنی ہے, آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آئیڈیالوجیکل بات ہو, کوئی اکانومی کی بات ہو, کوئی ہیلتھ کے کرائسس کی بات ہو, تو پھر آپ کو سی بی ایمز پہلے کرنے پڑتے ہیں. سی بی ایم کا مطلب ہے کانفیڈنس بلڈنگ میجرز, یعنی آپ کو ایسے اقدامات کرنے پڑتے ہیں کہ دوسرے کا کانفیڈنس بڑھے. آپ سب سے پہلے تو یہ فیصلہ کریں کہ ہاں ہم کم از کم 10 جو کانسٹیٹوئنسیز ہیں جہاں بالکل ہی متنازع ہے الیکشن, ہم وہ ان کو کھولتے ہیں, ہم ایگری کرتے ہیں کہ ان کے اوپر آڈٹ ہو جائے. دوسری طرف ہم یہ بھی حکومت یہ بھی سی بی ایم مانے کہ ٹھیک ہے جتنے بھی سیاسی قیدی ہیں ان کو ہم رہا کرتے ہیں, جو عورتیں پی ٹی آئی کی خواتین کو اریسٹ کیا ہوا ہے 3 دنوں سے ان کو ہم آزاد کرتے ہیں, جو انڈر ٹرائل پرزنرز ہیں جن کے خلاف کنوکشن نہیں ہوئی ان کو ہم اریسٹ نہیں کریں گے, ان کو ہم رہا کرتے ہیں. اسی طرح آپ کو پروٹیسٹ کرنے کی اجازت دیتے ہیں. یہ اس قسم کے کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہوں تو شاید ہمیں یقین بھی آئے اور ہم پھر اکانومی پہ, ہیلتھ پہ, ایجوکیشن پہ اور جو نیشنل انٹرسٹ کے معاملات ہیں, سیکیورٹی ایشوز ہیں, ان پہ بات کر سکتے ہیں. لیکن یہ کہہ دینا کہ ہم آپ کو ماریں گے, آپ کو امپریزن کریں گے, جمہوریت کو نقصان پہنچائیں گے, کرپشن کے اوپر بات کریں ہمارے ساتھ آ کے, باقی چیزیں چھوڑیں, پہلے آپ ہمیں ہماری اینٹی کو مانیں کہ ہمارے خلاف کیسز جو تھے وہ درست طریقے سے ختم ہوئے, آپ یہ مانیں کہ بالکل الیکشن صاف شفاف ہوئے, پھر ہم باتیں کریں گے. اس طرح میرا خیال ہے حامد میر صاحب نہیں ہو سکتا سمجھوتا کسی قسم کا یا ڈائلاگ. ڈائلاگ ہونا چاہیے, میں بالکل اگری کرتا ہوں ہمیشہ
کہ ڈائلاگ کے بغیر آگے نہیں بڑھا جا سکتا. ڈائلاگ ہونا چاہیے آئیڈیالوجیکل ایشوز پہ, کرائسس کے معاملات پہ, جو مشکلات ہیں لوگوں کو ان کو حل کرنے کے لیے پارلیمنٹ میں گفت و شنید ہونی چاہیے, ادھر ہمیں بات چیت ہونی چاہیے. لیکن اس کے لیے پہلے ایک راستہ بنانا ہے. اس طرح نہیں کہ آپ اپنی حکومت بنا لیں, تشدد کے ذریعے بنا لیں, دھاندلی کے ذریعے بنا لیں, اور پھر آپ کہیں چلیں آپ ڈائلاگ کرتے ہیں. اچھا مصدق ملک صاحب, ایک چھوٹا سا ضمنی سوال ہے کہ آج پرویز لائی صاحب جو ہیں ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے. ان کا آج ٹائم فکس تھا صبح 10:30 بجے کا پیمز اسلام آباد میں, لیکن ان کو بھی نہیں, وہاں پہ اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے ان کو وہاں پہ بھی جانے کی اجازت نہیں دی. تو اب وہ پریزیڈنٹ ہیں پارٹی کے, تو اب اگر پرویز لائی صاحب سے کوئی پوچھے گا جیل میں جا کے کہ جی وہ مفاہمت کا پیغام دیا ہے مصدق ملک صاحب نے, تو وہ تو پھر آپ کو پتہ ہے نا وہ کس انداز میں جو آپ کہیں گے یہ میری اکھاں دے پیچھے پے نے, تسی انہاں نہ مفاہمت دی گل کر دیو. تو یہ سی بی ایمز کے بغیر کیسے ہوگا؟ جی میں کیسے ہوگا میں بتاتا ہوں آپ کو کیسے ہوگا. میں نے تو اپنی لاچارگی کا اظہار کیا کہ اب آپ اور کیا طریقہ ہے. آپ کو کہا ابھی آپ کے کوئی بندہ نہیں آپ کو آج تک بتا سکا نا کہ حکومت کیوں نہیں بنائی. یعنی آپ کے گمان میں یہ آتا ہے, وہ بچے ہوتے ہیں نا کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں, تو کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جب ان کی باری ختم ہو جائے تو وکٹیں اٹھا کے بھاگ جاتے ہیں, اور آپ کہتے ہیں کہ تم نے پوری اپنی باری لی ہے, وہ کہتے ہیں نہیں وکٹیں نہیں, آئی پلے اور نو پلے. ہماری بچپن کی زبان میں اس کو کہتے ہیں پدی لگا کے بھاگ گئے. پدی لگا کے بھاگ گئے جی. تو میرے خیال میں اس میں کچھ نہیں ہوتا, لاچارگی ہے نا, کیونکہ دونوں ٹیمیں کھیلیں گی. یہ تو نہیں آپ کسی کو مجبور کیسے کر سکتے ہیں کہ وہ کھیلے. تو یہ اس وقت اپنا رویہ جو ہے وہ تھوڑا سا پی ٹی آئی کو میرے خیال میں اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. بڑی آپ نے اسرائیل کی اگزامپل دی, میں میرے بھائی ہیں, میرا خیال تھا شاید ایسی بات نہیں کریں گے, تو خود کو فلسطینی گردانا اور مخالفوں کو اسرائیل یہ عجیب سے فلسطینی ہے جو لوگوں کی گاڑیوں کے اندر 25 کلو ہیروئن رکھ دیتے ہیں جس کی سزا موت ہے. یہ کیسے فلسطینی ہے بھائی؟ وہ تو آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. یہ کیسے فلسطینی ہیں جو الیکشن سے 5 دن یا 7 دن پہلے بندے کو 27 سال قید کروا دیتے ہیں؟ میں بات کر رہا ہوں رانا ثناء اللہ اور حنیف عباسی صاحب کی. یہ کیسے فلسطینی ہیں جو انجینئر قمر الاسلام کا 12 سال کا بچہ کیمپین رن کرتا رہا اور اس کو اٹھا کے لے گئے؟ اور یہ کس قسم کے فلسطینی ہیں؟ ہمارے لیے تو وہ مائیں بہنیں ہیں. اگر ان کا کوئی تقدس پامال کرتا ہے تو مجھے بڑا دکھ ہے, اور میں ہر جگہ پہ یہ بات کرتا ہوں. لیکن جو مخالفین کی بیٹیاں آپ گھسیٹتے رہے ہیں رات کو ان کے والدین کے سامنے, جو باتھ روموں کے اندر کیمرے لگاتے رہے ہیں, یہ فلسطینی ہیں آپ؟ یہ تو بڑے عجیب سے فلسطینی ہیں. اگر میں آپ کو آج بتاؤں کہ ہٹلر نے کیا کیا, یعنی اس نے سب سے پہلے الزام لگا کے آرٹیکل, جو آپ نے آرٹیکل 5 لگانے کی کوشش کی اپنی اپوزیشن پہ, وہی آرٹیکل لگایا تھا ہٹلر نے, تو میں آپ کو ہٹلر کہوں آج؟ یا اس نے ووٹ کا حق اپوزیشن سے لے لیا تھا, اور جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہونے لگا تو جو اسمبلی میں آپ نے کیا, تو یہ کوئی کتاب پڑھی تھی ہٹلر کی, یا میں بھی آج آپ کو ہٹلر کہوں؟ یا وہ جو لوگوں کو وہ تو خیر گیس چیمبرز میں ڈالتا تھا, ملعون تھا. یہ خواجہ سعد رفیق صاحب جو ہیں یہ کیا تھے جن کو آپ نے 2-2.5 سال جیل میں رکھا, یا خواجہ سلمان رفیق جن کو 2-2.5 سال جیل میں رکھا, یا یہ حمزہ جن کو 3-4 سال آپ نے جیل میں رکھا. کس کس کا نام میں آپ کو بتاؤں؟ احسن اقبال کا بتاؤں, خواجہ آصف کا بتاؤں, مریم نواز کا بتاؤں, کامران مائیکل کا بتاؤں, نواز شریف کا بتاؤں؟ تو بھائی اچھا لگے گا آپ کو کہ میں کہوں کہ آپ ہٹلر ہیں؟ ایک نام یہ کیا, کس کا؟ شاہد خاقان. شاہد کو مفتاح کو رکھا, مفتاح کو رکھا. تو یہ کیا, یہ کس قسم کے آپ فلسطینی ہیں بھائی؟ یہ عجیب و غریب فلسطینی ہیں آپ. چلیں, تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس ملک کے اندر, اس ملک کو مرہم کی ضرورت ہے. اس ملک میں ماضی میں بھی سیاسی طور پہ زیادتیاں ہوتی رہی ہیں, اور اگر ہم نے اس تحریک کو نہیں بدلا تو آنے والے وقت میں بھی ہوتی رہیں گی. یہ ایک مناسب وقت ہے, اور ویسے بھی رمضان شریف کا مہینہ ہے. اگر کسی جگہ پہ کچھ غلط ہو رہا ہے تو اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. وہ آپ مل بیٹھیں گے بھائی, کس سے بات کریں گے؟
آپ مل کے بیٹھیں گے, بات کریں گے, کچھ irregularities ہو رہی ہیں, ہم ان پہ بیٹھیں گے, اپنے سر جوڑیں گے اور پھر کچھ انسٹرکشنز دیں گے تو بات آگے بڑھے گی. تو اس وجہ سے مناسب یہی ہے کہ ہم آپس میں مل بیٹھیں, مناسب یہی ہے کہ ہم اس ملک کو جس مفاہمت کی, جس تناؤ میں کمی کی ضرورت ہے اس طرف جانے کی کوشش کریں. نہیں ہوگا, آپ اسرائیل کہیں گے, ہم ہٹلر کہیں گے, آپ کچھ کہیں گے, ہم کچھ کہیں گے, کوئی کہیں بات نہیں جائے گی. آپ ذکر کریں گے اس الیکشن کا تو میں ذکر کروں گا 2018 کا, پھر آپ کہیں گے وہ تو پرانی بات ہے نا, 2 wrongs don't make a right, that was also one of those wrongs. اس وجہ سے چھوڑ دیں اس بات کو, آگے بڑھنا ہے تو اس کے لیے قدم بڑھانا پڑے گا. ہم تو ہاتھ اور قدم دونوں بڑھائے بیٹھے. جی علی ظفر صاحب, جواب الجواب ہو گیا, اب کچھ کوئی ایسی بات کریں کہ کوئی راستہ بھی نکلے. جی دیکھیں, پہلے تو میرے دوست ہیں, میں ان کو اسرائیل نہیں کہا تھا, میں نے اگزامپل دیا تھا کہ اسرائیل اور فلسطین کا جب بات ہوتی ہے تو آپ کو وہاں بھی آپ یہی دیکھتے ہیں کہ کوئی سمجھوتا نہیں ہو رہا, کیونکہ ایک سائیڈ تشدد کر رہی ہے اور دوسری سائیڈ جو ہے وہ اس کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. تو یہ اگزامپل تھا, میں نے ان کو اسرائیل نہیں کہا. بہرحال انہوں نے مجھے ہٹلر کہہ دیا یا انہوں نے پی ٹی آئی لوگوں کو نہیں, میں نے بھی آپ کو نہیں کہا, میں نے کہا یہ مناسب نہیں ہے, میں آپ سے اگری کر رہا ہوں, اور اگر آپ کو برا لگا میں واپس لیتا ہوں ہٹلر والی. میں نے عامر بھی صاحب آپ کو نشاندہی کرنے کی کوشش کی. میں معافی چاہتا ہوں, آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, آپ جاری رکھیں. جی 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 علی ظفر صاحب. جی جی, تو میرا خیال ہے بات جہاں تک ہے میں نے اپنا واضح کر دیا موقف. مجھے نہیں لگتا, میں نے بڑی کوشش کی ہے, بڑا سوچا, بڑا بلکہ باتیں بھی کیں اور ایک ایٹماسفیئر بھی کریٹ کرنے کی کوشش کی, لیکن جب آپ مجھے جو میں دیکھ رہا ہوں حال میں جو ہو رہا ہے, مجھے نہیں لگتا حامد میر صاحب کہ اس وقت کسی قسم کی بھی پاسبلٹی ہے کہ کوئی ڈائلاگ ہو سکے. یہ اس کے لیے بہت بڑی سرجری کی ضرورت ہے, اور اس سرجری کے بغیر ابھی امیڈیٹ مستقبل میں تو مجھے کوئی کسی قسم کا سلوشن یا حل نہیں نظر آ رہا جہاں سب مل بیٹھ کے اس معاملے کو آگے چلا سکیں گے. جب تک ہم 2-3 فنڈامنٹل چیزوں کو سالو نہیں کرتے, جب تک 2-3 جو کروشل ایشوز ہیں ان کو ہم کسی طرح ان کا حل نہیں ڈھونڈتے, تب تک مجھے سلوشن یا ڈائلاگ کی پاسبلٹی نہیں نظر آ رہی. لیکن مصدق صاحب جیسے جو لوگ ہیں اگر وہ کاوش کرتے رہیں تو شاید وہ حل ہم پہلے ڈھونڈ لیں ان مسائل کا جو اس وقت دونوں سائڈ میں ٹینشنز ہیں, تو پھر ہم آگے چل سکیں کسی قسم کے پلیٹ فارم پہ جہاں ڈائلاگ ہو. لیکن ابھی فی الحال مجھے نہیں نظر. آپ کی پارٹی کی قیادت کی طرف سے آئی ایم ایف کو خط لکھا گیا, آئی ایم ایف کا وفد جو ہے وہ آج اسلام آباد بھی پہنچ رہا ہے, تو کوئی آپ کو لگ رہا ہے کہ جو آئی ایم ایف کو خط لکھا اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا؟ جی, اس کا ایکسپیکٹیشن نہیں تھی کہ کوئی اس کا ایکشن ہوگا. کوئی ٹیکنیکلی وہ شاید ہو بھی نہیں سکتا, لیکن یہ اس قسم کے جب معاملات آپ اٹھاتے ہیں ڈیفرنٹ فورمز پہ تو اس کا مقصد آگاہی ہوتا ہے. اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس پہ کوئی افیکٹو ایکشن ہوگا یا اس پہ کوئی امپلیمنٹیشن ہو جائے گی یا کوئی جو آرگنائزیشن ہے وہ بات مان کے اس کے اوپر کوئی ایسی اقدام لے سکے گی. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اویئرنیس کریٹ کرتے ہیں, آپ آگاہی کریٹ کرتے ہیں, آپ ایک ہر فورم پہ ایک ایشو کو لے کے آتے ہیں تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ کیا ہو رہا ہے انٹرنل جمہوریت کے ساتھ پاکستان میں. تو یہ اس کا مقصد یہ تھا. ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ کسی قسم کا اس پہ ایکشن دیا جائے گا. جی, علی ظفر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی فی الحال حکومت اور اپوزیشن کے درمیان انہیں کسی قسم کی مفاہمت نظر نہیں آتی, اس لیے کہ ان کے خیال میں حکومت کی طرف سے اپوزیشن کے خلاف جو سخت رویہ ہے اس میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے, اور آنے والے دنوں میں ہماری بھی اطلاع یہی ہے کہ سختی مزید بڑھنے والی ہے اور کچھ جو لوگ ہیں ان کو سزائیں بھی سنا دی جائیں گی. لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں کہ ایک طرف جو نئے صدر ہیں آصف علی زرداری صاحب, انہوں نے بھی اعلان کر دیا کہ وہ تنخواہ نہیں لیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بھی تنخواہ نہیں لیتے. ایک اور جو نئے وزیر ہیں محسن نقوی صاحب, انہوں نے بھی کہا کہ میں بھی تنخواہ نہیں لوں گا. کچھ اور بھی ہم نے فیڈرل منسٹرز کے بارے میں سنا ہے کہ وہ بھی
اعلان کرنے والے ہیں کہ وہ تنخواہ نہیں لیں گے. تو یہ جو تنخواہ نہ لینے کا اعلان ہے اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ کیا واقعی کوئی فائدہ ہوگا یا صرف کوئی نمائشی اعلان ہے؟ اس پہ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. آپ جانتے ہیں کہ صدر آصف علی زرداری صاحب، شہباز شریف صاحب اور کچھ وزراء جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی ہم تنخواہ کے بغیر کام کریں گے. مصدق ملک صاحب کافی مشکل ہوتا ہے تنخواہ کے بغیر کام کرنا، کیونکہ ہر کوئی جو ہے وہ ارب پتی تو نہیں ہوتا. تو یہ آئیڈیا جو ہے یہ نمائشی ہے یا واقعی اس کا کوئی ہماری اکانومی کو فائدہ ہوگا کہ اگر پریزیڈنٹ صاحب، پرائم منسٹر صاحب، کچھ منسٹرز جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں جی ہم تنخواہ کے بغیر کام کریں گے؟ دیکھیے، نمائشی کا تھوڑا سا وہ مطلب جو ہے وہ الگ ہو جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں سمبولک ہے. سمبولک ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ایک طرف جب یہ ہوگا، دوسری طرف جب گورنمنٹ اپنے ایکسپینڈیچرز اوور آل گھٹانے کی کوشش کرے گی. مگر اس سے زیادہ اہم چیز ہے بیکاز پوری وفاقی حکومت کا ایکسپینڈیچر جو ہے اگر وہ 20-30% بھی کاٹ دیا جائے تو وہ اتنا نہیں ہے کہ مٹیریل امپیکٹ آ سکے. تو اصل میں ہمیں ریونیو جنریشن کی طرف جانا ہوگا، جو اصل مسئلہ ہے. اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کسی کے گھر جائیں تو بچے ہیں تو انہیں نوکری نہیں مل رہی، تو ان کو نوکری چاہیے. وہ چیزیں خریدنے جاتے ہیں تو مہنگی ملتی ہیں، ان کو سستی چاہیے. وہ بجلی کا بل دیکھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں، تو ان کی پریشانی گھٹانی ہے. جب یہ سمبولک چیزیں ان تمام عوامل کو جن کا میں ذکر کر رہا ہوں ان کو سپورٹ کریں گی تو پھر کہانی مکمل ہوگی، ورنہ کہانی ادھوری رہ جائے گی. تو یہ جو وزیر اعظم صاحب نے اعلان کیا ہے کہ وہ بینکوں کو پابند کرنے لگے ہیں، پابند، اور انہوں نے وقت لفظ جو استعمال کیا وہ تھا سختی سے پابند. سختی سے پابند کرنے والے ہیں کہ وہ جو پیسے لیتے ہیں، آپ ہی کے پیسے، بینک کے پاس اپنے تو نہیں وہ چھاپتا پیسے، آپ سے ڈپازٹ لیتا ہے. ڈپازٹ لے کے کیا کرتا ہے؟ سرکار کو دے دیتا ہے اور پیسے کما لیتا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہوگا. آپ لوگوں سے پیسے لیتے لوگوں پہ خرچیں گے، اور آپ اس کا ایک سرٹن پرسنٹیج جو ہے ہر ڈویژن میں، ڈویژن بائی ڈویژن آپ خرچیں گے اسمال ٹو میڈیم سائزڈ انٹرپرائزز، یعنی چھوٹے کاروبار. یعنی ہمارے بچے بچیاں جو اسکولوں کالجوں سے نکل رہے ہیں ان کو کاروبار کے لیے آپ قرضہ دیں گے تاکہ وہ کاروبار شروع کریں، اور وہ صرف کنزیومرز نہ ہوں نوکری کے، وہ نوکری فراہم کریں. اگر کوئی ایک دکان کھولے گا تو اپنے دوستوں میں سے، کالج کے اسکول کے دوستوں میں سے 2-4 لوگوں کو نوکری دے گا نا. تو اگر ایک چھوٹا کاروبار جو 20-30 لاکھ سے کھلتا ہے یا اس سے بھی کم سے کھلتا ہے، اس میں 3-4 لوگ ملازم ہو جاتے ہیں، اور اگر اس کو پورے ملک گیر ایک تحریک کی شکل میں پھیلا دیا جائے تو لوگوں کو نوکری ملے گی، لوگوں کو روزگار ملے گا، لوگوں کی آمدن بڑھے گی، ان کا جو دکھ درد ہے اس میں تھوڑا مداوع ہوگا. دوسری چیز کیا ہوگی؟ دوسری چیز یہ ہوگی کہ جب آپ پروڈکشن زیادہ کریں گے تو قیمتیں نیچے آئیں گی. دیکھیں نا، جب کیا ہوتا ہے کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے اور اس کی پیداوار کم ہے، جب پیداوار کم ہے، ضرورت زیادہ ہے، تو میں زیادہ پیسے دے کے پہلے کھینچا تانی کرنے کی کوشش کروں گا. جب پیداوار بڑھ جائے گی، چھوٹے چھوٹے کاروبار کھل جائیں گے، فراوانی آٹے کی ہو جائے گی، فراوانی چینی کی ہو جائے گی، فراوانی مرچوں کی ہو جائے گی، فراوانی گھی کی ہو جائے گی، تو اس سے قیمتیں آہستہ آہستہ نیچے آنی شروع ہو جائیں گی. تو یہ اس کا دوسرا نقطہ ہے. تیسرا انہوں نے کہا کہ کسانوں کے لیے، کسان کیا ہوتا ہے جی، یہ ایگریکلچر کیا ہوتا ہے؟ ایگریکلچر کے اندر 3 چیزیں ہیں. آپ اس کو بیج دے دیں، آپ اس کو کھاد دے دیں اور پانی دے دیں، تو زمین تو اللہ کی دی ہوئی ہے نا. تو انہوں نے کہا کہ کسان کو ڈائریکٹ پیسے دیں گے. یہ جو کچھ کمپنیاں فرٹیلائزر کی سستی گیس لے کے سستی دینے کی کوشش کرتی ہیں کھاد، وہ کھاد تو مہنگی بک رہی ہوتی ہے مارکیٹ کے اندر، تو کیوں نہ کسان کو پیسے دے دیے جائیں. تو کھاد کا معاملہ حل ہوا. انہوں نے کہا ہم دنیا کے، وزیر اعظم نے کہا دنیا کا بہترین بیج جس کی پیداواری طاقت 1.5 یا 2 گنا ہے وہ لا کے کسانوں تک پہنچا دیں گے. آپ لگا دیں ایک دفعہ تو کیا ہوگا؟ اگر کوئی اس میں زیادتی بھی ہو جائے، چوری چکاری بھی ہو جائے، تو جہاں پہ بیج لگے گا فصل دگنی ہو جائے گی نا. ٹھیک ہے. اور سولر کے ذریعے پانی دیں گے تو ایک زرعی انقلاب، ایک طرف یہ چھوٹے چھوٹے کاروباروں کا انقلاب آئے گا، ایک طرف زرعی انقلاب آئے گا، اور ایک طرف آئی ٹی کے اندر مشین لرننگ جس کو اے آئی وغیرہ لوگ کہتے ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس. انہوں نے کہا کہ 5 لاکھ لوگوں کو اگر ہمیں باہر سے بھی ماسٹر ٹرینر لانے پڑے تو لا کے ان کو ٹرین کروائیں گے.
جب اس کے ساتھ سمبولکلی وزیر اعظم کہیں گے کہ میں تنخواہ نہیں لیتا تو وہ ایک معنی خیز کہانی بن جائے. اچھا علی ظفر صاحب، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ صدر صاحب کہہ رہے ہیں میں تنخواہ نہیں لوں گا، وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں میں تنخواہ نہیں لوں گا، وزیر داخلہ صاحب جن کے بارے میں تحریک انصاف کا ایک خیال ہے کہ ان کی موجودگی میں کوئی مفاہمت نہیں ہو سکتی، انہوں نے بھی کہا میں تنخواہ نہیں لوں گا، تو آپ کے خیال میں اس کی کچھ نہ کچھ تو اہمیت ہوگی؟ جی دیکھیں، سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ یہ ایک اچھا جیسچر ہوتا ہے. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پیسہ دیا ہے کہ آپ تنخواہ نہ لیں اور کام کر سکیں تو آپ حکومت سے نہ لیں، یہ اچھا ایک جیسچر ہے. کیا اس سے کوئی فرق پڑے گا اکانومی کو؟ تو جواب یہ ہے کہ بالکل فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو جو پرائم منسٹر کی تنخواہ ہے وہ شاید 2-3 لاکھ ہی ہے، اسی طرح پریزیڈنٹ کی بھی کچھ اسی طرح کی تنخواہ ہے. لیکن جو زیادہ ان کے اوپر خرچہ ہوتا ہے وہ ان کے لوازمات پہ، ان کے ٹریولنگ پہ، ان کے جو سٹاف ہے اس کے اوپر، اور وہ جو پورا ایک ایڈمنسٹریٹو ونگ اس کے ساتھ ہوتا ہے. جو اتنا بڑا گھر ہے، مثلا پریزیڈنٹ ہاؤس اگر آپ دیکھیں تو آپ میرا خیال ہے پورا دن اگر صرف سفر کرتے رہیں گے آپ پورا گھر نہیں دیکھ سکیں گے. اسی طرح پرائم منسٹر ہاؤس، اس کی اگر آپ گراؤنڈز ہی دیکھ لیں تو آپ جو گراؤنڈز پہ جو صرف پانی دینے میں خرچہ آتا ہے وہ آپ کا ایک پوری کی پوری ایک فیکٹری چل سکتی ہے شاید. تو یہ خرچے وہ والے اگر کم ہوں گے تو شاید اس کو اکانومی سے فرق پڑے. لیکن تنخواہ نہ لینا، جیسا میں نے کہا، ایک اچھا جیسچر ہے لیکن اس سے کوئی امپیکٹ نہیں ہوتا. اس کے علاوہ میں یہ بھی بات کرنا چاہوں گا، ابھی مصدق صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ سولر کے ذریعے پانی دینا چاہیے اور ٹیوب ویلز چلانے چاہیے، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہوتا. ہر چیز کا ایک پازیٹیو اور ایک نیگیٹو ہوتا ہے. مجھے یاد ہے کہ جب میں انٹرم گورنمنٹ میں میرے پاس واٹر منسٹری بھی تھی تو مجھے بھی یہ بڑا اچھا آئیڈیا لگا کہ سولر کے ذریعے آپ فری پمپس چلائیں اور پانی نکالیں. لیکن جب ہماری ٹیم بیٹھی، آسٹریلیا سے بھی کچھ لوگ آئے اور میں نے بلائے، اور انگلینڈ سے بھی اور کینیڈا سے بھی اور افریقن ملکوں سے بھی، تو وہ جو والنٹری لوگ آئے پاکستانی جو وہاں کام کر رہے تھے، انہوں نے کہا آپ یہ نہ کریں، کیونکہ اگر آپ یہ کریں گے، اگر آپ مفت سولر کے ذریعے پمپس کریں گے تو لوگ پانی کو ضائع کریں گے. آلریڈی ہمارا واٹر ٹیبل جو ہے وہ بہت نیچے جا چکا ہے، تو یہ اس سے نقصان ہوگا بہت بڑا، اور پانی جو ہے بالکل اور ختم ہو جائے گا، واٹر کرائسس اور بڑھ جائے گا. اس لیے آپ یہ سولر پمپس کو ریگولیشنز کے ذریعے کریں. تو یہ ایگزامپلز اچھے ہوتے ہیں کہ ہم یہ کرنے لگے ہیں، لیکن آئسولیشن میں یہ چیزیں نہیں ہوتی. ان کو باقاعدہ آپ کو دیکھنا پڑتا ہے، اور اکانومی کو اگر درست کرنا ہے تو اس کے لیے انویسٹمنٹ سے لے کے چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے ڈاؤن دا اسٹریم، وہ بھی آپ کو یکساں ایک ساتھ ان کو درست کرنا پڑتا ہے. میری نظر میں سب سے اہم چیز ہے جو جمپ سٹارٹ کر سکتی ہے اکانومی کو، وہ ہمارا ڈائسپورا ہے. ہمارے جو پاکستانی باہر انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، سب سے ضرورت ہے کہ وہ ان کو ہم انسینٹیوائز کریں. لیکن جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں تو حالات ہی خراب ہیں، یہاں تو سیاسی ماحول ہی خراب ہے، جمہوریت نہیں ہے، تو وہ پھر اپنی انویسٹمنٹ نہیں لے کے آتے. اور جب تک وہ جمپ سٹارٹ نہیں ہوگا ہماری اکانومی کو بوسٹ نہیں مل سکتا. اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا سیاسی حل بھی ڈھونڈیں تاکہ یہ اکنامک حل ہم آگے اس کو بہتر کر سکیں. اچھا، اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ فارن انویسٹمنٹ تو پاکستان میں اس وقت آئے گی نا جب پاکستان میں جو سوشل میڈیا ہے، خاص طور پہ انٹرنیٹ جو ہے، موبائل فونز ہیں، یہ ریگولرلی کام کر رہے ہوں. تو یہاں تو سندھ ہائی کورٹ 1 مہینے سے کہہ رہی ہے کہ آپ ٹویٹر کو بحال کریں اور انٹرنیٹ کو بحال کریں، ان کی تو بات ہی کوئی نہیں سنتا. لیکن میں نے یہاں پہ ایک اور بھی جو ایشو ہے وہ صرف اپنے ناظرین کے نوٹس میں لے کے آنا ہے کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اس کے بارے میں تو آج کل بہت سی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ بہت سے شکوے شکایتیں کرتی ہیں، لیکن ایک بہت ہی عجیب و غریب اور انوکھی شکایت سامنے آئی ہے. جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ جو ہے اس نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو خط لکھا ہے، اور خط میں یہ بتایا کہ آپ نے جو نشستیں سنی اتحاد کونسل کو نہیں دیں اور باقی پارٹیوں میں بانٹی ہیں، تو اس کے نتیجے میں جو نشست ہمیں ملی ہے تو وہ جس خاتون کے نام آپ نے نشست الاٹ کی ہے اس خاتون کا نام تو ہماری فہرست میں تھا ہی نہیں. اور خاتون کا نام ہے جی صدف احسان، ڈاٹر آف احسان اللہ، اور یہ رہنے والی ہیں لکی مروت کی. تو ان کے بارے میں JUI نے کہا، ان کا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کا تعلق بتایا جمعیت علماء اسلام کے ساتھ.
اور یہ جو 4 مارچ کو ان کا نوٹیفیکیشن ہوا ہے اس میں ان کا تعلق جے یو آئی کے ساتھ بتایا گیا ہے۔ جے یو آئی کہہ رہی ہے ہمارا تو اس خاتون سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور تحریری طور پہ بتا دیا۔ تو ہم نے آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ہم نے بھی پوچھا، پہلے فون پر، پھر ان کو تحریری طور پہ سوال نامہ بھجوایا، انہوں نے ہمیں اس کے بارے میں کوئی جواب نہیں دیا۔ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو چاہیے کہ اس قسم کے جو معاملات ہیں کم از کم اس کو تو کلیریفائی کرے، کیا یہ بہت بڑا فراڈ نہیں ہے؟ ہاں، اب ہم نے یہ لفظ فراڈ اس لیے استعمال کیا ہے کہ جے یو آئی کہہ رہی ہے کہ اس خاتون کا ہماری پارٹی سے تعلق نہیں ہے، اور الیکشن کمیشن نے ایک جے یو آئی کے نام پہ جو نشست ہے وہ ایک خاتون کو الاٹ کر دیا جس کو جے یو آئی کہہ رہی ہے ہم جانتے ہی نہیں ہیں۔ تو اس لیے یہ ایک فراڈ ہے، اور فراڈ کے الزام جے یو آئی لگا رہی ہے، اور ہم نے الیکشن کمیشن سے پوچھا ہے آپ کا کیا موقف ہے، وہ موقف ہی نہیں دیتے۔ تو پھر ہم ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ اچھا مصدق صاحب، ابھی تو آپ کو وزیر بنے ایک ہی دن ہوا ہے، لیکن لوگ بڑی توقعات رکھتے ہیں آپ سے، کیونکہ ابھی پچھلے دنوں انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی نے 8 مارچ کو انہوں نے جو گیس کی قیمت ہے اس میں 100 روپے کمی کیا، سلنڈر میں 100 روپے کمی کیا۔ تو پاکستان میں بھی لوگ توقع کر رہے ہیں کہ شاید پیٹرول اور گیس سستا ہوگا، تو یہ توقعات غیر ضروری ہیں یا ہم توقع کریں کہ مہنگائی ہوگی؟ میرے خیال میں یہ تو توقع صحیح ہے۔ اگر پاکستان کے لوگ کیوں یہ توقع نہ کریں کہ ان کی، جیسے میں نے پہلے کہا کہ ان کو روزگار ملے گا، مہنگائی کم ہوگی، گیس بجلی کے بل کم ہوں گے، لیکن میرے خیال میں اس پہ تھوڑا وقت لگے گا۔ جیسا کہ آپ کے سامنے وزیر اعظم بھی یہ مقدمہ رکھ چکے ہیں کہ تقریباً 5,000 ارب روپے کا ہمارا سرکولر ڈیٹ ہے صرف توانائی کے شعبے میں، 5,000 ارب کا۔ تو اگر آپ 250 کا روپیہ مانیں تو یہ $4 بلین بنتے ہیں 1,000 میں۔ تو آپ سوچیں تو تھوڑا انتظار کرنا، $18 بلین کا ایک گیپ ہے۔ نہیں دیکھیے نا، یہ ریلیف بھی ہے نا کہ جب یہ چوری چکاری رک جائے گی، اگر 500-600 ارب روپے کی چوری بجلی ہو رہی ہے تو اس کی قیمت کوئی تو دیتا ہے نا۔ محلے میں ایک چوری کرتا ہے، پورا محلہ جو ہے وہ سفر کرتا ہے اور اس کی قیمت ادا کرتا ہے، اور یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس چوری کو روکیں۔ اس کے لیے ایک پلان ہے جو وزیر اعظم صاحب کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ تو جیسے جیسے چوری کم ہوتی جائے گی عوام کو ریلیف ملتا جائے گا۔ اسی طرح تو چوروں کو پکڑنا کس کی ذمہ داری ہے؟ جی ابھی پکڑ رہے ہیں جی، آج بھی میٹنگ ہوئی ہے۔ ابھی میں اصل میں وہی چوری کی میٹنگ چھوڑ کے آپ کے پاس بہت شکریہ آپ کا۔ نہیں تھینک یو، اٹس اے پریولیج، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے اوپر یعنی اتنا فوکس ہے کہ ابھی میری ایبسنس میں وہ میٹنگ چل رہی ہے۔ چلے ہم آپ کو جلدی فارغ کر دیتے ہیں تاکہ آپ واپس جا کے چوروں کو پکڑنے کی میٹنگ دوبارہ شروع کریں۔ ہاں، اس کے علاوہ یہ جو شمسی توانائی ہے، پابند کیا گیا ہے نیشنل آئل کمپنیز کو جو ڈھیروں ڈھیر پیسہ کماتی ہے، اللہ ان کو اور پیسہ دے، لیکن ان کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی سولر کی کمپنیاں کھولیں گے اور ڈالر میں نہیں روپے میں کوشش کریں گے کہ وہ توانائی پیدا کریں سستی، جس میں ہمارا ڈالر کا بوجھ بھی کم ہو اور توانائی کی قیمت بھی نیچے آتی رہے۔ تو اس طرح کے اور بھی بہت سے انیشیٹیوز ہیں، جس دن آپ توانائی پہ پروگرام کرنا چاہیں گے وہاں۔ اچھا آخری سوال ہے علی ظفر صاحب، ہم یہ سن رہے ہیں کہ رمضان کے بعد آپ کچھ دیگر پارٹیوں کے ساتھ مل کر کوئی احتجاجی تحریک چلانے کا پروگرام بنا رہے ہیں، تو کیا اس میں کوئی صداقت ہے؟ جی صداقت اتنی ہے کہ نہ صرف رمضان کے بعد بلکہ ابھی بھی ایز وی سپیک ایک میٹنگ ہو رہی ہے، اور اس میٹنگ میں انفیکٹ یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ رمضان کے دوران پولیٹیکل پارٹیز، سیاسی جماعتوں کے ساتھ جو احتجاجات، جو پروٹیسٹ کرنی ہے، پرامن پروٹیسٹ کرنی ہے، اس کا کیا رد عمل ہوگا اور وہ کس طرح کی جائیں گی۔ تو میرا خیال ہے کہ فیصلہ یہی ہوا ہے کہ ہم عید کا انتظار نہیں کریں گے اور اس کو کنٹینیو کریں گے، کیونکہ یہ پریشر جو ہے اس کو کنٹینیو کرنا پڑے گا۔ اور اسپیشلی اب جب آج دیکھا ہم نے جس طرح کہ عمران خان صاحب کو ملنے کی اجازت نہیں دی گئی، تو شاید یہ بھی ارادہ ہو رہا ہے کہ جو پروٹیسٹ ہے اس کو ڈیالہ جیل تک لے کے جایا جائے۔ جی بہت بہت شکریہ علی ظفر صاحب مصدق۔ اور یہ جو علی ظفر صاحب نے بات کہی ہے تشویشناک ہے کہ رمضان کے ختم ہونے کا انتظار نہیں کیا جائے گا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ رمضان کے دوران ہی
احتجاج کا سلسلہ شروع ہو جائے تو اس پہ حکومت کو غور کرنا چاہیے کہ اپوزیشن جو ہے اس کو ٹھنڈا کیسے کیا جائے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.